اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو، پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل انفوٹیلی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آثار قدیمہ کے حوالے سے ایک فصل کی بات کروں گا۔ انگلینڈ کا ایک علاقہ ہے سمرسیٹ۔ سمرسیٹ کے علاقے میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ اس گاؤں کا نام ہے چیڈر۔ چیڈر کے لغوی معنی ہیں دولت یا پیسے کے۔ بہرحال دولت دندوں کا گاؤں جو چیڈر ویلیج ہے، اس کے ساتھ ہی کچھ غاریں ہیں۔ پرانے زمانے میں جو لوگ دفنائے جاتے تھے نا، انہیں اب قبریں کھودنا یا اتنا لمبا چوڑا نہیں، وہ کرتے تھے کسی غار میں اسے پھینک کے اسے چھپا دیتے تھے۔ تو وہاں چیڈر گاؤں کے ساتھ ساتھ مینڈٹ ہلز ہیں۔ مینڈٹ ہلز جو ہے ان میں ایک غار تھی، آج کل اس غار کا نام چیڈر کے نام ہی سے جانا جاتا ہے۔ اس میں کچھ سیوریج سسٹم وہ صحیح کر رہے تھے کہ غار میں پانی کھڑا ہو جاتا تھا، تو ان کا خیال تھا کہ پانی نکل جایا کرے یہاں سے۔ تو سیوریج سسٹم کی بحالی کا کام کر رہے تھے، تو انہیں ایک انسانی ڈھانچہ ملا جو مکمل صحیح حالت میں تھا۔ وہ وہاں سے نکال کے لائے۔ شور مچ گیا کہ یہ 50,000 سال پہلے کا ہے، کوئی کہے 40,000 سال پہلے کا ہے۔ یہ ڈسکشن چل رہی تھی۔ اس ڈھانچے کو فوری طور پہ انہوں نے قریبی میوزیم میں شفٹ کر دیا کہ جو سائنٹسٹ ہیں، آرکیالوجسٹ ہیں، یا جو لوگ ریسرچ کر رہے ہیں اس پہ، وہ وہاں بیٹھ کے اسے ریسرچ کریں۔ اچھا، اتفاق سے ڈھانچہ چونکہ وہ غار کے اندر تھا، وہاں سردی تھی، اور سرد موسم اور برف کی وجہ سے، اور دوسرا جو کچھ نیچرل منرل اس کے ارد گرد آ گئیں، وہ بڑا محفوظ تھا، ابھی تک اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ جب منرل ہٹائی گئیں، وہ برف بھی پوری طرح، تو اسے محفوظ کیا گیا، لیکن وہ بڑا صحیح حالت میں تھا۔ چنانچہ اب اس پہ ٹیسٹ ویسٹ شروع کیے۔ انہوں نے آرٹسٹ آئے، انہوں نے اس کی پیمائش کی۔ اس کی جو اسکل تھی، جو اس کی کھوپڑی تھی، اس کو پوری طرح سکین کیا گیا۔ اس ڈھانچے کی جو اوورآل لمبائی تھی، یا سمجھ لیں اس شخص کا جو مرنے والا تھا، اس کا قد 166 سینٹی میٹر تھا۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کیلکولیٹ کرنے کے بعد اس پر ریسرچ شروع کی۔ یہ اصل میں واقعہ ہے 1903 کا، جب یہ ڈھانچہ برآمد ہوا تھا۔ ریسرچ جو شروع ہوئی بہت بعد میں 1997 میں اس پہ وسیع پیمانے پہ کام ہوا۔ تو سائنٹسٹوں نے اندازہ لگایا کہ یہ 50 یا 40,000 پرانا نہیں، یہ تقریباً 10,000، آج سے تقریباً 10,000 سال پرانا مجسمہ ہے یا اسکیلٹن ہے، اور یہ مکمل ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنے اسکیلٹن انسان کے ملے ہیں نا، یہ ان میں قدیم ترین ثابت ہوا۔ اب اس پہ انہوں نے کام شروع کیا۔ اچھا، ایک اور چیز جو انہوں نے غور کی کہ اس زمانے میں جو دفنانے کا انداز تھا، لوگ کرتے تھے کہ 2-4 لاشیں اکٹھی ہو گئی ہیں، انہیں جا کے کسی کونے میں غار کے سائڈ پہ پھینک دیتے تھے اور اسے چھپا دیتے تھے، یا وہ خود ہی برف یا ٹھنڈک میں کہیں سائڈ پہ، وہ قبریں بنانے کا فیشن نہیں تھا۔ لیکن یہ اسکیلٹن اس غار میں سے اور بھی انہیں اسکیلٹن ملے، لیکن وہ اکٹھے تھے، جنہیں اکٹھے 8، 10، 15، 20 اس طرح اکٹھے دفنایا گیا تھا۔ یہ بہت شخص تھا جو اکیلا دفنایا گیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ اپنے وقت کی کوئی امپورٹنٹ شخص تھا، مخصوص آدمی تھا، جس کی کوئی صاحب حیثیت آدمی تھا،
جسے انہوں نے علیحدہ دفنانا پسند کیا اور اسے زیادہ محفوظ بھی بنایا گیا تاکہ اس کی لاش خراب نہ ہو۔ چنانچہ وہ اتنے سال نکال گیا، تو اب جب انہوں نے باہر نکالا تو اس ڈھانچے پر ریسرچ کا کام شروع کیا۔ یہ تقریباً پچھلی صدی کے آخر میں بالکل وہ شروع کیا گیا کام، چونکہ اتنے عرصے میں ڈھانچہ کھل بھی گیا تھا، وہ برف کا خرچ اثر بھی ختم ہو گیا تھا، تو اب ڈی این اے لینا آسان ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس کا ڈی این اے لیا، اس کے تت کا بھی اور جسم کا بھی۔ اب وہ لینے کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ اس کی شکل سے یہ اندازہ لگایا جائے کہ جو قدیم یورپ کے یا برطانیہ کے رہنے والے تھے وہ لوگ کیسے تھے۔ کہتے ہیں 10,000 سال پہلے برطانیہ جزیرہ نما نہیں تھا، بلکہ یہ یورپ کے ساتھ اٹیچ تھا۔ یہ بعد میں علیحدہ ہوا اور پرے ہٹا، اس وقت اکٹھا تھا یہ۔ تو انہوں نے جائزہ لینا شروع کیا تو یہ پتہ چلا کہ وہ شخص جو تھا اس کے چہرے کا رنگ وائٹ نہیں، گہرا، قدرے گہرا تھا، جیسے گندمی رنگ ہوتے ہیں ویسا رنگ تھا۔ آنکھیں اس کی نیلی تھی۔ چنانچہ اسی حساب سے انہوں نے اسے کیا، جس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ انگلینڈ کی جو قدیم آبادی تھی وہ گورے نہیں تھے بلکہ گندمی رنگ کے لوگ تھے۔ اور اب اس پر ریسرچ شروع کی تو ڈی این اے لینے کے بعد انہوں نے یہ چیک کرنا شروع کیا کہ موجودہ نسل میں کوئی ان کے اثرات یا کچھ، بہت سے لوگوں کے انہوں نے ڈی این اے بھی لیا۔ وہ جب ڈی این اے لے رہے تھے تو عجیب اتفاق ہوا کہ وہ چڈر کے قصبے میں ایک ریٹائرڈ ہسٹری کے ٹیچر رہتے تھے۔ وہ جب ان کا ڈی این اے لیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ ڈی این اے میچ کر گیا اور وہ صاحب جو ہیں اسی کی اولاد میں سے ہیں۔ وہ تو یقیناً گندمی رنگ تھا، بعد میں سفید رنگ کے لوگ بھی ساتھ شامل ہوتے گئے اور وہ نسل چینج ہوتی گئی، لیکن وہ بہرحال اسی کی اولاد میں سے تھے۔ تو آج یہ ڈھانچہ پڑا ہے آپ کے لیے، دعوت دیتا ہے کہ آئیں نسل انسانی کی بقا کے لیے ریسرچ کا کام کریں، دیکھیں کہ پہلا انسان کیا تھا، کیا عادتیں تھیں اور کیا کیا خوبیاں اور خامیاں تھیں۔ تو آج یہاں تک اجازت چاہوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جاتے جاتے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ سے ملاقات ہوتی رہے۔